الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ہوگی۔ گزشتہ نشستوں میں، کئی نشستوں میں نماز اور نماز سے متعلق بعض مسائل پر بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں۔ اب آج کی جو ملاقات ہے، اس میں ہماری گفتگو زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بعض مسائل سے متعلق جو ہے ہوگی۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ ایک عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ عبادت بدنی عبادت نہیں بلکہ مالی عبادت ہے، کیونکہ عام طور پر عبادتیں ان کی دو قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم بدنی عبادت اور دوسری قسم مالی عبادت۔ جس طرح نماز پڑھتا ہے بندہ، حج کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، تو یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں بندہ اپنے بدن کو اس میں استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنے مال کو اس میں استعمال کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، مال لگاتا ہے، تو ایسی عبادت کیا ہے؟ مالی عبادتیں کہلاتی ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور یہ عبادت مال کے ذریعے ہوتی ہے، تو اسی لیے کیا ہے، یہ مالی عبادت میں زکوٰۃ کا کیا ہے؟ شمار ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا کئی ایک مقامات پر حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اس کی جو ہے ہمیں تعلیم دی تھی۔ اور زکوٰۃ جیسے کہ بقول اہل علم کہ یہ ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے زکوٰۃ کی مشروعیت اور فرضیت نازل ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ تفصیلی مسائل زکوٰۃ سے متعلق، اکثر مسائل کیا ہے، ان کا بیان اور ان کی وضاحت ہجرت کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور فرض عبادت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو لے کر کے صرف زکوٰۃ اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں انہی کی کیا ہے، وضاحت تفصیلی طور پر کریں گے۔ باقی جو کچھ باتیں مسائل رہتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہا پھر کبھی موقع ملا اس پر کیا ہے، تفصیلی بات ہوگی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے جب انہیں بھیجا گیا یمن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس وقت جب حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، اے معاذ، تم اہل کتاب قوم کے پاس عن قریب جاؤ گے، جب تم ان کے پاس آؤ تو انہیں دعوت دینا کہ اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی۔ اگر وہ تیری اس بات کو بھی مان لیں تو تم ان کے اچھے اموال لینے سے احتراز کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، بلا شبہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت، وہ باتیں جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی، اس کا یہ ایک عام مفہوم معنی آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھا گیا۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، حاکم بنا کر کے، قاضی بنا کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتیں کی، جن میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ، اہل یمن اہل کتاب ہیں، یعنی ان کا تعلق یہودیت سے اور نصرانیت سے ہے، بعض کا تعلق یہودیت سے، بعض کا تعلق نصرانیت سے ہے، تو وہ اہل کتاب ہیں۔ جب تم ادھر پہنچو تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تم دعوت دو وہ توحید کی طرف دعوت دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی طرف کیا ہے دعوت دینا۔ اگر انہوں نے تمہاری اس بات کو مان لی، کلمے کا اقرار کیا، اللہ کی توحید اپنائی، رسول کی نبوت کی تصدیق تسلیم کیا انہوں نے، اب اس کے بعد تم انہیں کیا ہے نماز کا حکم دینا اور کہنا کہ اللہ نے تم پر کیا ہے 5 وقت کی نماز کیا ہے فرض کی ہے، اور جب نماز کا حکم مان لے اب اس کے بعد تم انہیں کیا ہے صدقے کا یعنی زکوٰۃ کا حکم دینا، اور یہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقیروں پر لوٹائی جائے گی، اور خبردار ان کے جو اچھے عمدہ مال ہیں ان سے تم کیا ہے احتراز کرنا اور ان کو اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہ دینا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف، نماز کی طرف اہل کتاب کو دعوت دینے کا آپ نے حضرت معاذ کو تعلیم دی۔ اب آگے آپ نے حکم دیا تھا کہ تم ان سے کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجوب کے بارے میں بتانا۔ تو ادھر یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے حضرات کہ زکوٰۃ ایک فرض اور واجب عمل ہے، عبادت ہے جو اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں آپ نے توحید کے بارے میں فرمایا، اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے بارے میں، اور جانتے ہیں کہ یہ لازم عمل ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات جس کا آپ نے حکم دیا نماز، اور وہ 5 وقتہ نماز، یہ ایک فرض عبادت ہے 5 وقتہ نماز۔
اب اگر یہ دونوں عبادتیں، دونوں چیزیں فرض ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم ان کی تعلیم دینا، تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ بھی کیا ہے، ایک فرض اور واجب عمل ہے۔ اور ادھر اگر دیکھا جائے اس حدیث میں روزے کا، حج کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ روزہ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے حضرات کہ جب حضرت معاذ ادھر بھیجے گئے تو وہ رمضان یا حج کا موسم نہیں تھا، حج کے ایام نہیں تھے، اور نہ ہی رمضان کا ایام قریب تھا۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذ کو جب بھیجا گیا ادھر یمن تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یعنی رمضان دور تھا، تو اسی لیے تمہید کے طور پر کیا ہے، انہی تینوں باتوں کا حکم دیا گیا جس میں سے زکوٰۃ ہے، اور بعد میں جب زکوٰۃ ادا کر لیا انہوں نے تو اس کے بعد کیا، رمضان آئے گا تو رمضان کی تعلیم دے دی جائے گی، حج قریب آئے گا تو حج کے بارے میں انہیں کیا ہے، بتا دیا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نے جو ہے پہلی ملاقات میں، جب آخری ملاقات تھی رخصت کرتے، اس وقت آپ نے جو ہے اس بات کا حکم نہیں دیا، صرف جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور توحید کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے کیا ہے، حکم دینے کو کہا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ اور ادھر اگر دیکھا جائے اس حدیث میں کہ نماز کے بعد سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، توحید کے بعد یعنی کسی نے ایمان لے آیا، ایمان لے آنے کے بعد اسے کیا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز کے بعد جس عبادت کا درجہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات اور غور کیا جائے قرآن مجید پر، تو کئی ایک مقامات پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بھی حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا کیا ہے، بارہا کئی ایک مقامات پر قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ سب سے اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کی جو حکمت ہے حضرات، جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مالداروں سے لیا جائے اور فقیروں پر، محتاجین پر کیا ہے، ان کے مال کو لوٹا دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت میں حکمت یہ ہے کہ جو محتاجین ہیں، غریب، مسکین، فقیر ہیں، ان کی حاجت، ان کی ضروریات کو کیا ہے، پورا کیا جائے، ان کی ضروریات، ان کی حاجت کو کیا ہے، پورا کیا جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ایک یہ مسئلہ اور ثابت ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین محتاجین اور فقراء ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، فقیروں پر کیا ہے، لوٹا دیا جائے، امیروں سے، مالداروں سے مال لے کر کے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کا محتاج فقیر اور مسکین ہے۔ اس حدیث میں صرف فقیروں کا ذکر ہے، لیکن قرآنی ایک دوسری آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر ہے، اور وہ سورۃ توبہ کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بلا شبہ صدقات یعنی زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ فقراء کو دیا جائے، مساکین کو دیا جائے، اور جو زکوٰۃ وصولتے ہیں وہ بھی کیا ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بشرطے کہ حکومت کی طرف سے یا مسلمان حاکم کی طرف سے کوئی مخصوص تنخواہ اس کی مقرر نہ ہو، بلکہ اس پر صرف یہ ذمہ داری کہ تم زکوٰۃ وصولو، اور اسے اس پر کوئی تنخواہ نہیں دیا جائے گا۔ تو ایسی حالت میں اس کا حق ہے کہ بقدر ضرورت زکوٰۃ میں سے کیا ہے، لے سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
اسی طرح جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، دل پرچائے جاتے ہوں، اس سے مراد مؤلفۃ قلوبہم سے مراد وہ حضرات جنہوں نے اسلام لے آیا ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا مال اگر دے دیا جائے تو مزید اور ان کا دل کیا ہے ایمان کو لے کر پختہ ہو جائے گا، یا ایمان نہیں لایا اس نے لیکن ایمان کی طرف، اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہے، تو اگر اسے کچھ مال دے دیا جائے تو امید کی جاتی ہے کہ وہ ضرور اسلام قبول کر لے گا، تو اسے بھی کیا ہے زکوٰۃ کا مال میں سے اسے کیا ہے دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور اسی طرح گردن چھڑانے میں، یعنی ایک بندہ غلام ہے، اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے مالک کو دے اور اپنے آپ کو آزاد کر لے، تو ادھر کیا ہے ایسے بندے کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو مال دے دے اور اپنے آپ کو کیا ہے غلامی سے آزاد کرا لے۔ والغارمین، قرض داروں کے لیے، انسان اپنے اہل و عیال، اپنی ذاتی ضروریات کو جو ہے پوری کرنے کے لیے اس کے پاس اگر مال نہیں، کسی سے قرض لے لیا بقدر ضرورت اور وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو اسے بھی کیا ہے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ کیا ہے وہ قرض دے دے۔ آگے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، مسافر جو سفر میں ہے جب تک اپنے گھر نہ پہنچے، وفی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راہ میں جو جہاد کے لیے نکلا ہے اس پر بھی کیا ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے سبیل، اور جو راستے میں مسافر ہے سفر کر رہا ہے اس کو بھی اس کی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے کہ یہی 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، دوسروں کو نہیں۔ تو ان میں سے فقیر کا بھی ذکر ہے جو کہ اس حدیث میں بھی ذکر ہے، اور جو ہے مزید جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس آیت پر جو ہے غور و فکر کیا جا سکتا ہے، مزید کیا ہے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے بلکہ مخصوص طبقے پر، اور وہ طبقہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے لیا جائے، یعنی فقیر پر، مسکین پر زکوٰۃ فرض نہیں بلکہ مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے مالداروں کے مال میں سے زکوٰۃ لیا جائے اور فقیروں پر لوٹایا جائے۔ اور مالدار کب انسان ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہے متعین ہر مال میں نصاب ہونا چاہیے، جس بات جو ہے انشاءاللہ جو ہے ایک دوسری حدیث کی روشنی میں کیا ہے اگلی ملاقات میں ہوگی، لیکن آج اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں بلکہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے صرف مالداروں پر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں، اس حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتانا مقصد تھا وہ یہ حضرات کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت اور یہ مالداروں پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان میں سے ایک کا ذکر ادھر اس حدیث میں وہ فقراء ہیں، اور باقی کچھ مستحقین ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیت سورہ التوبہ میں جو ہے فرمائی ہے۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔